أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين، خصوصاً على خاتمهم أفضل النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية صاحب العصر والزمان الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من أول عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بر محمد وآل محمد. محمد مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے بار دیگر صلوات. شیعیان آل محمد، عزاداران ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں، ان کے حفظ و امان اور ان کی سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیج دیجیے. اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے، حاجت روائی کے لیے بلند تر صلوات. رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، اور انسان کی نیاز مندی بھی ہے دین کی جانب. وہ دین کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کی ضرورت ہے دین. آزاد نہیں ہو سکتا. میں کل کے عرائض سے آج کی گفتگو کو مسلسل کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں تسلسل برقرار رہے. آزاد وہی ہو سکتا ہے، مرضی وہی کر سکتا ہے کہ جو مالک ہو، اور اگر کوئی مالک نہیں ہے
تو پھر وہ اس کی مرضی کے مطابق چلے گا جو اس کا مالک ہے۔ اور یہ بیان کیا کہ انسان ہر لحاظ سے وابستہ ہے، بے نیاز مند ہے، سراپا فقر و احتیاج کا نام ہے۔ بے نیاز اور صمد صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے، جس کا اقرار ہر مسلمان 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ قبلہ رخ ہو کر کرتا ہے، مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، تو یوم الدین کا مالک ہے۔ اور یوم الدین کیا ہے اس پہ جانا نہیں چاہ رہا، فقط اشارہ کروں گا، یعنی حساب و کتاب، جزا و سزا کا دن۔ تو بس کوئی مالک تو ہے نا جو پوچھ رہا ہے، وہ مالک ہے جو اچھے کاموں کے اوپر شاباش دے رہا، اور وہ مالک ہے کہ جو نافرمانی کی سزا دے رہا، اور اس کا اقرار ہر نمازی 5 مرتبہ جب نماز کے لیے، اس کے علاوہ بھی نافلہ نمازوں میں اقرار کرتا ہے مالک یوم الدین۔ لفظ مالک قرآن مجید میں متعدد بار آیا ہے۔ ایک تھوڑا سا تفسیر کی طرف جانا چاہ رہا ہوں اسی لفظ کے ذریعے سے۔ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور دوسرا مالک کا لفظ جہنم کے اس فرشتے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ جب جہنمی عذاب میں مبتلا ہو کر اور دیکھتے ہیں کہ کوئی چارہ اور راہ نجات نہیں نظر آتی ہے، تو اس فرشتے سے جو جہنم کا ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، کہتے ہیں یا ما ونادوا یا مالک لیقضی ربک علینا، کہ اے مالک، مالک اس فرشتے کا نام ہے، پکارا انہوں نے کہ اے مالک اپنے رب سے کہو کہ ہمارا کام ختم کر دے، اور آواز آئے گی نہ اب یہیں پر ٹھہرے رہو، تمہارا اب کام ختم ہونے والا نہیں ہے، یعنی یہ سزا اور یہ عذاب اب ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے مالک، یعنی اس فرشتے کے لیے نام کے طور پر، ورنہ اور آیات میں مالک اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مالک ہونے اور اللہ کے علاوہ تمام مخلوقات کے اس کی ملکیت ہونے کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ لفظ ملک کا لفظ استعمال ہوا، جو 42 بار قرآن مجید میں آیا ہے، للہ ملک السماوات والارض، اور بہت ساری آیات میں ومن فیہن کے ساتھ آیا ہے، اور قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، کہہ دیجئے کہ اے اللہ تو ہی مالک ہے سب چیزوں کا، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، تنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے تو اس سے بادشاہی کو چھین لیتا ہے، تعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے خوار و ذلیل فرماتا ہے۔ تو ساری قدرت تیری ہے، یا مالک اے خدا تو ہی ہے، ملک و بادشاہی دینے والا بھی۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی دعا کی، رب قد آتیتنی الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض، پروردگارا تو نے مجھے یہ اختیار دیا ہے، یعنی یہ بادشاہی جس حد تک تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی. توجہ تو ہے آپ کی؟ میرا انداز گفتگو آیات اور روایت کے حوالے سے ہے، لہٰذا توجہ چاہوں گا آپ کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کس حد تک اختیار حاصل تھا، وہ آپ کے ذہن میں ہے، آپ اس سے واقف ہیں. پوری داستان کی طرف جانا نہیں چاہتا، بس جب انہیں قید سے رہائی ملی تو اتنا کہہ دیا ساری حکومت نہیں چاہیے، مجھے اس مصر کے خزانے کا امین قرار دے اور میں اچھی نگہداری کرنے والا ہوں. اس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام فرماتا ہے کہ رب قد آتیتنی من الملک، یعنی ملک میں سے، پورا بادشاہی نہیں، اقتدار میں سے کچھ اقتدار مجھے عطا فرمایا ہے اور مجھے خواب کی تعبیر بتائی ہے. تو پس معلوم یہ ہوا کہ مالک اللہ ہے، بادشاہت اسی کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے حکمرانی عطا فرماتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس سے اس حکمرانی کو اور بادشاہت کو اٹھا لیتا ہے. اس کے علاوہ حقیقی مالک انسان نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر ایسی صورت میں وہ بندہ اور وہ مخلوق اپنی مرضی نہیں کر سکتا. جی، اس پوری کائنات کو خلق فرمانے کے بعد اس کائنات کو تمہاری تسخیر میں دے دیا ہے. تسخیر اور چیز ہے اور اس کا مالک ہونا اور چیز ہے. اس تسخیر کی طرف بھی نہیں جاتا. تسخیر یعنی تمہاری خدمت میں دیا ہے، سورج تمہارے لیے مسخر کیا ہے، چاند تمہارے لیے مسخر کیا، دریا تمہارے لیے مسخر کیے ہیں، اور خشکی اور دریائی جو جانور ہیں جو تمہارے لیے مسخر کیے ہیں. اس تسخیر میں آپ دیکھ لیجئے میں نے خدمت کا لفظ استعمال کیا. مسخر کا لفظ یعنی یہ کہ تمہاری تسخیر میں، تمہارے قبضے میں. تو ساری چیزیں تمہارے قبضے میں نہیں ہیں. کیا سورج ہمارے قبضے میں ہے؟ کیا چاند ہمارے قبضے میں ہے؟ نہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ تمہاری تسخیر میں دے دیا، یعنی یہ سب تمہاری خدمت کے لیے ہم نے مسخر کیا ہے. بس اس ساری تسخیر کو دیکھنے کے بعد اب تم خدا کا شاکر بندہ ہو جاؤ اور تم تلاش کرو کہ جس نے اتنی ساری چیزوں کو میری تسخیر میں دے دیا ہے اس کی مرضی کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ دیا ہے تاکہ میں اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں. درود بھیجے محمد وآل محمد کی ذات پر. بس یہ تسلسل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. بس جب انسان مالک نہیں ہے کسی چیز کا بھی تو ایسی صورت میں وہ آزاد بھی نہیں رہ سکتا، وہ اپنی مرضی بھی نہیں کر سکتا. اب جوڑ لیتا ہوں رب کو اسی کل کے اس واقعے سے. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے شب ہجرت اپنی مرضی اللہ اپنی جان اپنا نفس خدا کے حوالے کر دیا اور خدا سے اس کی مرضی کو خرید دیا. ایک ہی رات میں دو طرح کی آیتیں آئی ہیں. ایک ہی رات میں دو طرح کی آیتیں. ایک آیت میں یہ ہے کہ خداوند متعال ایک بندے کی جان لے لیتا ہے معاملے کے ذریعے اور اپنی مرضی اس کے حوالے کر دیتا ہے. وہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. اور ایک آیت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں رونے والے سے اللہ کا رسول یہ فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. ایک خطرے میں سو کر مرضی الہی حاصل کرتا خریدتا ہے اور دوسرے کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن جس کے لیے خطرہ ہے اس کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے بے قرار ہو کر، بے چین ہو کر. اور اللہ کا رسول اسے تسلی دے دیتے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، تم
حزن نہیں کرو، غمگین مت ہو جاؤ، پریشان مت ہو جاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ جو شخص یہاں پر دو آیتیں ہیں، ہم کسی کے احترام کے خلاف اور اس کی توہین نہیں کرتے، لیکن فرق بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ ہے ہمارے ساتھ اور اللہ بچانے والا ہے، اس کے درمیان اور وہ جو اپنی مرضی اللہ کے حوالے کرتا ہے اس کے درمیان فرق تو ضرور ہے۔ یعنی مقام اور مرتبے کے فرق کو ہم بیان کرتے ہیں، اور وہ فرق تو رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس فرق کو تو خداوند متعال نے بھی بیان فرمایا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو بھی بعض کے پر برتری دی ہے، ایک جیسا نہیں رکھا ہے۔ تو ایسی صورت میں صحابہ سارے محترم، لیکن ان کے درمیان ضرور فرق ہے۔ ایک وہ ہے جو صحابی رسول ہونے کے اعتبار سے محترم قرار پائے گا، لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے مقام و مرتبے والے کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ فقط صحابی رسول ہے۔ دوسرا وہ ہے جو عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، لسان اللہ ہے، اور پھر وہ نفس رسول ہے۔ ان کے درمیان فرق ضرور ہوتا ہے کہ جو عین اللہ ہو جاتا ہے اس وقت ہوا کہ جب اس نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیا، تو سارے ابزار و آلات جو جان کے تابع تھے وہ خود بخود اللہ کی طرف ہو گئے۔ یعنی اب علی کا ہاتھ ید اللہ، علی کی زبان لسان اللہ، علی کی آنکھ عین اللہ، اور علی کی قدرت خدا ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان، یہ فرق ضرور قرآن مجید نے بتا دیا ان دونوں کے درمیان۔ بس جب انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں مرضی بھی نہیں کر سکتا اور آزاد بھی نہیں ہو سکتا، بس اسے دین کے مطابق چلنا چاہیے۔ یہ ضرورت اس اعتبار سے ہوئی کہ وہ خدا کی مرضی کے تابع ہو کر زندگی گزارے۔ اب اللہ کی مرضی کیسی ہے وہی بیان کرے گا، وہی دین ہو جائے گا۔ اب دین میں عقائد بھی ہیں اور دین میں اعمال اور احکام بھی ہیں۔ اگر میں دین کو تشبیہ دے دوں تو ایک بلڈنگ کے مانند ہے، یا میں کہوں کہ دین ایک جسم کے مانند ہے۔ جسم کے اعضاء و جوارح ہیں اور دین بھی اعضاء و جوارح رکھتا ہے۔ جس طرح سے بدن پر مشتمل ہے ہاتھ کا، آنکھ کا، پاؤں کا، اسی طرح سے دین بھی تشبیہ کے طور پہ کہوں تو بدن کے مانند ہے۔ نماز اعضاء و جوارح میں سے ہے، روزہ اعضاء و جوارح کی طرح ہے، خمس و زکوٰۃ اعضاء و جوارح کی طرح سے ہے۔ پس اس بدن کے لیے بھی قائم رکھنے کے لیے جان کی ضرورت ہوتی ہے، روح کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک اس میں جان ہے یہ بدن کھڑا ہے، یہ بدن کام کا ہے، یہ بدن کام کر سکتا ہے، یہ بدن محترم ہے، یہ اعضاء و جوارح محترم ہیں۔ اور جب اس بدن سے جان چلی جاتی ہے تو اعضاء و جوارح کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ دین بھی اسی قسم کا ہے، بدن کے مانند ہے۔ نماز اور روزہ اور زکوٰۃ سب اعضاء و جوارح کی حیثیت سے ہیں، اس کی بھی ایک جان ہے۔ روایات میں بتایا ان لکل شیء اساس واساس الاسلام حبنا اہل البیت، کہ ہر شے کی اساس ہے، ہر شے کی ایک بنیاد ہے، ہر شے کی ایک جان ہے، اور اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ ہم اہل بیت کی محبت اسلام کی اساس اور بنیاد ہے۔ یعنی جتنے بھی عقائد سے لے کر اعمال تک، عبادات تک سب لے آئے تو یہ کس کی حیثیت رکھتے ہیں؟ بدن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور بدن کے لیے مرکزی حیثیت کس چیز کی ہے؟ روح اور جان کی ہے۔ جب تک نفس ہے، جان ہے، وہ بدن محترم ہے۔ دیکھیے
آیت اللہ العظمیٰ ہو، حجت الاسلام ہو، یا دوسرا دانشور ہو، اسکالر ہو، کوئی بھی ہو، جب تک زندہ ہے محترم ہے، اس کا احترام کرتے ہیں. تندرست ہو، بیمار ہو، لیکن زندہ ہے تو اس کا احترام کرتے ہیں. حتیٰ بیمار ہو گیا، چل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اس کو آیت اللہ مانتے ہیں. آیت اللہ العظمیٰ ہے، محترم ہے، قابل احترام ہے. کیوں؟ ابھی تو یہ کوئی کام نہیں کر سکتا. توجہ ہے آپ کی؟ ابھی اٹھ نہیں سکتا، ابھی بول نہیں سکتا. آپ کہتے ہیں جی بول نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بدن میں جب تک روح ہے، جب تک اس کے بدن میں جان ہے، یہ محترم ہے. اسی طرح سے احترام کیا جائے گا جس طرح سے یہ درس و تدریس میں تھا، جس طرح سے یہ اپنے کام انجام دے رہا تھا، پروفیسر تھا، جو بھی تھا. تو جب تک اس میں جان ہے اس وقت تک یہ محترم ہے. لیکن جیسے ہی جان بدن سے نکل جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے، اب محترم ہے؟ اب نہیں. آپ کہیے کہ اب احترام کیجئے، ہے تو وہی نا، وہی اعضاء و جوارح، وہی ہاتھ ہے، وہی پاؤں ہیں، وہی اعضاء و جوارح ہیں. کہتے ہیں لیکن اب اس کے آثار حیات ختم ہو گئے، اب کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، لہٰذا یہ قابل ہے کہ دفن کیا جائے. یہ اس کے قابل ہے کہ فقط اسے دفن کیا جائے، علاوہ اس کے اس کا کوئی اب فائدہ نہیں رہا. دیکھیے ذرا سی جان ختم ہو گئی، بدن سے جدا ہو گئی، سارا احترام بھی اب ختم ہو گیا. اب صرف یہ ہے کہ 3 غسل دے کر کے اس کو لے جا کے دفنا دیتے ہیں. تو پس جان ہے جس کی وجہ سے محترم ہو جاتا ہے، اور جیسے جان چلی جاتی ہے تو اس بدن کا وہ احترام تو باقی نہیں رہتا. البتہ درست ہے کہ احترام کے ساتھ لے جا کر آپ اسے دفن کر دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس کا اب کوئی احترام نہیں ہے، اس لیے کہ آثار حیات ختم ہو گئے. تو پس یعنی جس طرح سے بدن کے لیے جان ایسی حیثیت رکھتی ہے کہ جب تک زندہ ہے سارے حقوق حاصل ہوتے ہیں، تمام چیزیں اس کے لیے دیے جاتے ہیں جو ایک زندہ شخص کو دیا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ختم ہو جاتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ اب یہ کسی اور کام کا نہیں رہا. اسی طرح سے اسلام کے لیے بھی، اسلام سارا بدن کے مانند ہے. اس بدن کے لیے جو اساس ہے وہ حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت ہے. اگر کسی کی نماز میں، کسی کے روزے میں، کسی کے زکوٰۃ میں، کسی کے عبادتوں میں ہم اہل بیت کی محبت بھی ہے تو اس کا اسلام قابل احترام ہے. اور اگر اس کی عبادتوں میں ہم اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو اس کا کوئی احترام نہیں ہے، یعنی قبولیت نہیں ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات پر. ابو اسحاق لیثی آیا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں اور عرض کیا مولا بڑا پریشان ہوں. امام نے فرمایا کیوں پریشان ہوں؟ کہا 2 سوال میرے ذہن میں ہیں جو مجھے پریشان کر دیتے ہیں، الجھ کے رہ گیا ہوں ان 2 سوالوں کے سامنے. میرے مولا نے فرمایا کون سے 2 سوال ہیں؟ کہا مولا بول نہیں سکتا. کہا کوئی خوف اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دونوں سوالات بیان کرو. عرض کیا مولا میں دیکھتا ہوں کہ جو آپ سے منسوب ہیں اور شیعہ کہلاتے ہیں، توجہ کیجئے گا، جو آپ کے شیعہ کہلاتے ہیں، اور جب میں ان کے معاملات کی طرف دیکھتا ہوں، ان کی نماز کی طرف دیکھتا ہوں، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. روزہ نظر نہیں آتا اس طرح سے، دیگر عبادات ہیں، مجھے جگہ جگہ خلل نظر آتا ہے اور یہ مجھے پریشان کر دیتا ہے. آپ سے منسوب، آپ کے ماننے والے، اور پھر نماز کے لحاظ سے
مجھے ایسے نظر آتے ہیں، نہ روزے کے لحاظ سے ایسے نظر آتے ہیں پکے، خصوصاً نماز کے حوالے سے نوجوان بیٹھے ہیں، یہاں پر ایک تذکر بھی دے دوں کہ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جاتا ہے اور بہت سارے وسائل ہمارے پاس آتے ہیں اور دنیا کو ہم ایک چھوٹے سے پرزے میں جمع کرتے ہیں اور ساری دنیا کا اس چھوٹے سے پرزے کے ایک چھوٹے سے آئیکن میں نظارہ کرتے ہیں، اور اس نظارے میں ہماری آدھی رات بھی گزر جاتی ہے، اور آدھی رات بھی گزارنے کے بعد اب جب ہمیں نیند آ جاتی ہے تو پھر کب جا کے آنکھ کھلتی ہے؟ جب سورج آدھا آسمان پر آ چکا ہوتا ہے۔ کچھ تو ایسے ہے نا، سب کے بارے میں نہیں کہوں تو کچھ افراد اس طرح سے افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، نوجوان دوست احباب اس طرح کے افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کبھی بعض اوقات والدین کہہ بھی دیتے ہیں جو نا بس کرو سو بھی جا وقت پر، تو کہتے ہیں نہیں میرا کام ہے اور مجھے تو کام تو کرنا ہے، اور وہ کام میں ساری رات بھی گزار لیتے ہیں اور سونے کا وقت ہو جاتا ہے طلوع فجر کے نزدیک۔ اور یہ ایک المیہ ہے، اگر وہ توجہ کیجیے گا، توجہ پوری توجہ، کبھی کبھی ایسی باتیں کرنی چاہیے، صرف آپ کو واہ کی طرف تو نہیں لے جاؤں گا، میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں، اور امام زمانہ کا ہماری گردن پر حق ہے کہ تم نے کہا کیا تھا، تم نے کتنا بیدار کیا، تم نے کتنا پیغام دے دیا، تو میرے پاس جواب نہیں ہوگا، یہ بھی عرض کرنا ہے، پوری توجہ سے سنیے گا۔ جس راوی کا میں نے ابھی نام لیا ابو اسحاق لیثی، اور جس نے پریشان ہو کر امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، مولا میں جب وہ حالات دیکھتا ہوں جو آپ سے منسوب ہیں، جو آپ کا نام لیتے ہیں، حالات جب دیکھتا ہوں، جب ان کے معاملات دیکھتا ہوں تو بڑا پریشان ہوتا ہوں، نام کس کا، کام کیسا، نام کن کا، معاملات کیسے، نام کن کا، حالات کیسے، نام کن کا، گھر کے حالات کیسے، نام کن کا لے رہے ہیں اور گھر کا ماحول کیسا، تو میں پریشان ہوتا ہوں۔ وہ اس زمانے میں امام صادق علیہ السلام بقید حیات موجود ہیں۔ توجہ فرمائیں گے، ایک جملہ اور بھی عرض کی خدمت میں عرض کروں، لیکن درود بھیجے محمد وال محمد کی ذات پر بلندتر صلوات۔ دوستو، اگر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہمارے شہر میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کیسے زندگی کرتے؟ بولیے، سوال آپ کو میں نے کر لیا۔ آپ کی ہمسائیگی میں، آپ کے شہر میں، آپ کے اس محلے میں امام زمانہ تشریف فرما ہوتے تو آپ کا حال کیسا ہوتا؟ آپ ضرور کہیں نہ جیسا ابھی ہے ویسا نہیں ہوتا، ہے نا؟ ایسا ہے نا؟ تائید کرتے میری؟ جیسا ابھی ہے ویسا نہیں ہوتا۔ بہت آج کسی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں، جیسا ابھی ہے ہم ایسا نہیں ہوتے۔ بھئی کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے نہیں ہوتے، اس لیے کہ امام کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام ہمیں دیکھ رہا ہے۔ امام تو اب بھی دیکھ رہے ہیں، توجہ فرمائے گا، امام تو ابھی بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ نہیں پاتے۔ لیکن اگر امام ظاہری طور پر ہمارے اس محلے میں ہوتے تو ہم اس طرح سے اس حال میں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ چونکہ ہمارا ادراک، ہمارا ایمان اس حد تک نہیں جس کو عرفان میں شہود کہتے ہیں، لہٰذا ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، جبکہ روایت میں آیا ہے کہ ہر شیعہ کے گھر پر امام تشریف لاتے ہیں۔ اب تو آپ کو جگایا میں نے، ہر شیعہ کے گھر پر امام عصر تشریف لاتے ہیں، تو بس آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ میرے گھر میں بھی امام کا گزر ہوتا ہے۔ گھر اب جس طرح سے ظاہری طور پر سجا ہوا ہے، یہ گھر معنوی لحاظ سے بھی سجا ہوا ہونا چاہیے کہ جب فاطمہ کے لال کا گزر ہو جائے تو دعا دے کر خوش اور راضی ہو کر اس گھر سے جائے۔ بس لیکن یہ ہے کہ ہمارا حال اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم امام کو جس طرح سے صادق آل محمد کو وہ راوی دیکھ رہا تھا،
نہیں دیکھتا تھا۔ تو بس ان کے حالات بالاخرہ جب امام صادق کو صبح شام دیکھتے ہیں، راوی آ رہا ہے، امام کا شاگرد آتا ہے، قال صادق۔ آج امام نے مسجد نبوی میں اپنی یونیورسٹی میں، جو امام صادق علیہ السلام کی ایک بڑی دانشگاہ تھی، یونیورسٹی تھی، جس میں 4,000 شاگرد تھے، بڑے بڑے اصحاب تھے، اور ہر شخص قال صادق یعنی امام صادق نے فرمایا۔ ایسے ماحول میں ایسے وقت میں یہ صحابی آ کر عرض کرتا ہے، مولا مجھے وہ حالات نہیں نظر آتے ہیں کہ جو آپ کے ماننے والوں کے ہونے چاہیے، ایسا طریقہ نہیں نظر آتا جو آپ کے ماننے والے کا ہونا چاہیے۔ تو اگر وہیں راوی ہمارے اس دور میں ہوتا تو کتنا پریشان ہو جاتا۔ اور اب یہاں سے پھر جملہ یہ عرض کروں کہ جب یہاں پر انٹرنیٹ کے حوالے سے پوری دنیا جمع کر لیا، اور اس کے بعد صبح کی نماز کی خبر نہیں ہوئی، اور اس وقت آنکھ کھلی جب سورج کی دھوپ نے کمرے کو گرم بھی کر دیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ راوی اس زمانے میں ہوتا تو بڑا پریشان ہوتا۔ بہرحال عرض کیا، مولا میں وہ حالات جو آپ کے ماننے والوں کے ہیں نہیں نظر آتے ہیں مجھے، تو میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہا نماز منظم نہیں ہے، روزے میں پابند اتنے نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ سوال کیا۔ اچھا دوسرا سوال بھی کر، امام نے فرمایا دوسرا سوال جب اس سے زیادہ میرے لیے پریشان کن ہے، کیسا ہے؟ دوسرا سوال کرو، کیا پریشان کن ہے؟ تھکے تو نہیں ہیں آپ لوگ؟ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ آپ کا سکوت مجھے ڈراتا ہے کہ کہیں تھکے ہوئے ہوں، لیکن لائے ایک منزل کی طرف آپ کو کہ اب دوسرا سوال مجھے اور زیادہ پریشان کرتا ہے۔ کہا بتا دوسرا سوال کیا ہے؟ عرض کیا مولا اس کے علاوہ جب آپ کے نہ ماننے والوں کو دیکھتا ہوں تو بڑے منظم نظر آتے ہیں، 5 وقت کی نماز مرتب ہے، جماعت بالکل پابندی کے ساتھ ہے، مسجد کھچا کھچ بھر جاتی ہے، آباد ہے، روزہ ٹھیک ہے، اور بڑے اہتمام سے نماز اور جماعت کے پابند ہیں۔ اس طرح کے سارے معاملات جب مجھے مرتب نظر، امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، آپ کو بھی آپ کی آبادی میں کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ آپ کی مسجد میں کم نمازی ہیں، لیکن کچھ اور عبادت خانے ہیں جس میں ایسے وقت میں بالکل تیاری کر کے سب ہی آپ کو جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی جو عرض کر رہا ہوں؟ تو آپ کو بھی تعجب، ہم سے جملہ نہ تمام ہے لیکن تمام آپ کے ذہن میں ہو رہا ہے، ہم سے، توجہ ہے نا؟ اور جب ہم تازہ ہمارا پکا نمازی اٹھ رہا ہوتا ہے تو وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں، اور اتنے پہلے چلے گئے ہیں اور منظم ہو کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے جاتے ہیں، لیکن جب اس راوی نے سارا ملا کے جواب عرض کر رہا ہوں، اس راوی نے جب جیسے اپنا سوال دہرا دیا اور بیان کیا امام کی خدمت میں، تو امام علیہ السلام نے کہا یہ بتا کہ یہ جتنے بھی تمہیں پابند نظر آتے ہیں، توجہ یہاں تک تو آپ کو مایوس کیا تھا، یہاں تک تو آپ کو اس راوی کے سوال سے مایوس کر دیا اور آپ کے اندر بھی سکوت چھا گیا، لیکن اب امام کا جواب جو آئے گا تو اس سے انشاءاللہ آپ کی مایوسی برطرف ہو جائے گی۔ امام نے فرمایا ابو اسحاق، جن لوگوں کو تمہیں اتنا سارا نظام اور ڈسپلن نظر آتا ہے، تم انہیں پابند دیکھتے ہو، یہ بتا ان کی عبادتوں میں، ان کی نمازوں میں، ان کے معاملات میں ہم اہل بیت کی محبت ہے یا نہیں؟ تو عرض کیا مولا یہ تو ان کی عبادتوں میں، ان کی نمازوں میں اور ان کے جسم میں، ان کے اندر آپ اہل بیت کی محبت اور امامت نہیں ہے۔ تو فرمائے ان لکل شیء اساس وللاسلام اساس واساس الاسلام حبنا اہل البیت۔ یاد رکھ ابو اسحاق، ہر شے کی اساس ہوا کرتی ہے اور اسلام کی اساس
ہم اہل بیت کی محبت ہے. اگر ہم اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو ساری عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں. اور اسی لیے امام سجاد علیہ السلام نے بھی ایک جگہ فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کو نوح کی عمر مل جائے اور وہ خانہ کعبہ کے اندر، نوح کی عمر کتنے سال کی تھی؟ توجہ ہے نا آپ کے؟ تو نوح کی عمر مل جائے اور خانہ کعبہ کے اندر ہو، رات بھر عبادت کرتا رہے اتنی طولانی عمر، اور دن کو روزہ رکھے. آپ بتائیے خانہ کعبہ میں اور نوح کی عمر اس کا ملے، شب نماز رات بھر جاگتا رہتا ہے اور دن کو روزے رکھتا ہے، لیکن اتنی ساری طویل زندگی کی اس عبادت کے باوجود ہم اہل بیت کی محبت کا قائل نہیں ہے تو اسے کچھ نہیں مل سکتا ہے، اسے کچھ نہیں مل سکتا. اور اسے کیسے ملے گا؟ اس لیے کہ جس رسول نے اتنی زحمتیں اٹھائیں اور زحمتیں برداشت کرنے کے بعد اس دین اسلام کو پھیلایا، اور آخری مرتبے میں جب تمام صحابہ کے ساتھ حج کر کے آ رہے تھے تو ارشاد اسی طرح سے ہوا، حکم یوں ہی آیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول پہنچا دے اس پیغام کو، اگر نہیں پہنچایا تو آپ نے کار رسالت کو انجام نہیں دیا. تو رسول کے کار رسالت کو مولا کی ولایت کے بغیر ناتمام سمجھا جاتا ہے تو پھر ایسے نمازی کی نماز کو کیسے تمام سمجھا جا سکتا ہے جس کے اندر، جس کی عبادت میں اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی ولایت نہ ہو. درود بھیجے محمد وآل محمد کی ذات پر. بس دین مرکب ہے عقائد اور عبادات سے، اور اس دین کی اساس اور بنیاد ہے محبت اہل بیت. اور محبت اہل بیت فقط دوستی کا نام نہیں ہے بلکہ ائمہ علیہم السلام کی امامت کے مان لینے کا نام ہے، ائمہ کی ولایت کے اقرار کا نام ہے. اور اگر اقرار نہیں کرتا ہے تو خالی محبت یہ ایک دعویٰ ہے، یہ ایک دعویٰ ہے. اس سے دنیا میں فائدہ تو مل سکتا ہے لیکن اخروی اعتبار سے نہیں مل سکتا. انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ عرض کروں گا. بس یہاں پہ جس محبت اہل بیت کو اساس دین قرار دیا ہے وہ صرف اور صرف فقط دوستی نہیں ہے بلکہ اقرار ولایت کا نام ہے کہ انہیں مانو، ان کے غیر کو نہ مانو. اس محبت کا نام ہے اساس دین. اور یہی حسین اگر کربلا میں آئے ہیں تو اساس دین ہے، یہی دین ہے، یہی نماز ہے، یہی روزہ ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا، نماز عشق حسین حجاز ہے گویا. نماز عشق حسین حجاز ہے گویا. یہی نماز حقیقت میں خدا کی نماز ہے گویا. یہی نماز حقیقت میں خدا کی نماز ہے گویا. عشق حسین، حسین کو مانتے ہوئے اگر کوئی حسین کے ساتھ ہوتا ہے تو یہی نماز حقیقی نماز ہے. وہ حقیقی دین کا مالک ہے. اس لیے کہ حسین سے ہٹ کر دین کہیں اور نہیں مل سکتا. بس میرا مولا اسی دین کو بچانے کے لیے مدینے سے نکلے ہیں. منزل بمنزل اپنے مختصر سے کارواں کو لے کر مکے سے روانہ ہوئے ہیں. حسین نے اپنے حج کو
عمرے سے بدل دیا اور عمرے مفردہ ادا کر کے مکے سے روانہ ہوئے۔ 18 منزلیں بتائی جاتی ہیں اور ہر منزل میں کئی فرسخ کا فاصلہ ہے۔ منزل طے کرتے ہوئے جب کوفہ کے نزدیک پہنچے اور دوراہے کوفہ پر پہنچے تو دور سے ایک لشکر دکھائی دیا۔ میرے مولا کے اصحاب نے فرمایا کہ شاید کوئی آبادی ہے اور وہاں پر ہم تھوڑی سی منزل کریں گے، کچھ آرام کریں گے اور پانی کا انتظام کریں گے۔ اور جب قریب تر آتا گیا وہ لشکر تو معلوم ہوا اصحاب کو تو یہ تو کوئی آبادی نہیں ہے، ایک لشکر آ رہا ہے۔ حر ابن یزید ریاحی کا لشکر ہے جو 1000 کی تعداد میں سپاہی اس کے ساتھ ہیں۔ قریب آیا میرے مولا کے پاس اور اس نے راستہ روکا، اس نے میرے مولا کا راستہ روکا۔ کریم ابن کریم نے جب حر کے لشکر اور حر کے سواری کے جانوروں کی طرف دیکھا تو میرے مولا نے عباس سے فرمایا، عباس یہ لوگ پیاسے نظر آتے ہیں، انہیں پانی پلاؤ۔ روایت بیان کرتی ہے کہ اب اصحاب نے، جوانان بنی ہاشم نے حر کے لشکر کو پانی پلایا۔ 1000 کی تعداد کا لشکر ہے، سب سیراب ہو گیا۔ کتنے سکون سے آپ سن رہے ہیں یہ جملے۔ ایک شخص کہتا ہے میں سب سے آخر میں تھا اور میں بھی پہنچا اور مجھے بھی پانی سیراب ہو کر ملا۔ ایک شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ پیاس سے اتنا نڈھال ہوا تھا وہ کاسے میں پانی سنبھال بھی نہیں سکتا تھا۔ زہرا کے لال نے دیکھا، میرے مولا نے خود آگے بڑھے اور خود اپنے دست مبارک سے اس کو پانی پلایا۔ اللہ رے، یہ کیا میرا مولا سلوک فرما رہے ہیں اس لشکر کو جو راستہ روکنے آیا ہے۔ جانوروں کو بھی، گھوڑوں کو بھی پانی پلا دیا۔ اور اب نماز کا وقت ہوا تو میرے مولا نے حر سے کہا، نماز ظہر کا وقت، حر نماز کا وقت ہوا ہے، تم اپنے لشکر کی امامت کرا دو اور ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ حر نے عرض کیا، مولا فرزند رسول آپ امامت کریں، ہم آپ کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھی، رکا رہا، آگے جانے نہیں دیا حر نے میرے مولا کو۔ عصر کا وقت ہوا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جیسے ابھی تو میں نے مصائب شروع نہیں کیا اور یہ مصائب ہی کے جملے ہیں اور آپ کا دل رو رہا ہے اسی لیے کہ ایسا ہی اے حسین۔ اسی لیے تو فرمایا سرکار دو عالم نے، حسین عزادار کی دل کی حرارت کا نام ہے۔ عصر کا وقت ہوا، پھر میرے مولا نے فرمایا، حر نے یہی عرض کیا، مولا فرزند رسول آپ امامت فرمائیے، ہم آپ کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں۔ نماز عصر ادا ہوئی، آگے بڑھنا چاہا میرے مولا۔ حر نے اتنے میں جب حر نے روکا تو میرے مولا نے ایک بستہ کھولا اور کھولنے کے بعد حر کے سامنے رکھا۔ حر تمہارے خطوط کی وجہ سے میں کوفے کی طرف آیا ہوں۔ حر نے جب ان خطوط کو دیکھا تو کہا کہ میں نے یہ خطوط نہیں لکھے اور مجھے ان خطوط کا پتہ بھی نہیں ہے، ان سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہے، میں مأمور ہوں ابن زیاد کی طرف سے کہ آپ کا راستہ روکوں اور میں آپ کو۔ اب میرے مولا نے فرمایا کہ اگر تم مجھے کوفے میں داخل ہونے نہیں دیتے تو میں واپس جاتا ہوں۔ روایت یہ بتا رہی ہے، آج تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ میرے مولا نے اپنے قافلے کا رخ واپسی کی طرف موڑ لیا، واپس چند قدم چلے تھے، حر کا لشکر سامنے آیا اور راستہ روکا۔ جب راستہ واپسی کا روکا تو فاطمہ کے لال کو جلال آیا۔ ایک جملہ کہا حر سے، ثقلت کا امک،
اور تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ اب میں اپنے لحاظ سے یہ کہتا ہوں، میرے مولا نے حور کو جو بتایا ہے نا، کوئی دشنام اس طرح کی بات نہیں کی، بلکہ خبر دے رہے تھے، حور ابھی تو تم میرا راستہ روکتے ہو لیکن تم میرے قافلے کے سپاہی ہو۔ بس عزادارو اتنا حور نے سننا تھا، سر جھکا کر نظریں جھکائیں، کہا فرزند رسول، عرب کا کوئی اور شخص میری ماں کا نام لیتا تو میں بھی اس کی ماں کا نام لیتا، لیکن فرزند رسول حسین تیری ماں بطول ہیں، میری کیا مجال میری کیا مجال کہ بطول عذرا کی شان میں گستاخی کروں۔ اصالت رکھتا تھا نا، اور خمیر میں اصالت اور طہارت موجود تھی، اور کہا زہرائے مرضیہ جو بنت رسول ہے، رسول کی بیٹی ہے، ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ بس ایک مرتبہ حور نے کہا مولا میں آپ کو واپس بھی جانے نہیں دیتا، آپ اس کوفے کے یعنی اس سرزمین میں اس وقت تک یہاں گھومتے رہیے جب تک مجھے ابن زیاد کی طرف سے دوسرا دستور نہیں آتا ہے۔ عزاداروں میرے مولا چلتے رہے، ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں پہ پہنچ کر مولا کا گھوڑا اور مولا کا راہوار ذوالجناح رک گیا، آگے قدم نہیں بڑھایا۔ میرے مولا ذوالجناح سے اترے، گھوڑا بدل دیا، دوسرے گھوڑے پر سوار ہوئے، وہ بھی آگے نہیں بڑھا، تیسرے گھوڑے پر۔ روایت یہ بتاتی ہے عزادارو 7 یا 8 گھوڑے حسین نے بدلے لیکن کوئی بھی گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے پوچھا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ تو عزادارو کسی نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں۔ میرے مولا نے پوچھا کہ اس زمین کا اور بھی کیا نام ہے؟ کہا اسے شط فرات بھی کہتے ہیں۔ میرے مولا نام پوچھتے جا رہے ہیں، نہیں معلوم کس نام تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ عزادارو جواب میں عرض کیا گیا اسے نینوا بھی کہتے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا اس زمین کا کوئی اور بھی نام ہے؟ عرض کیا گیا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ عزادارو اتنا سننا تھا، میرے مولا نے اپنی زبان سے ایک مرتبہ کہہ دیا کربن و بلا، کربن و بلا، کربن و بلا، اللہم احفظنا من کرب و بلا، پروردگارہ ہمیں اس کرب و بلا سے محفوظ رکھنا۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اب تو گھوڑے سے اترے نا، جب کربلا کا نام سنا میرے مولا گھوڑے سے زمین پر آئے، تھوڑی سی مٹی اٹھائی، سونگ گئی مٹی کو، سونگنے کے بعد دیر تک روتے رہے۔ عزادارو روایت بتاتی ہے صرف اتنا نہیں بلکہ ایک مرتبہ اپنا اہل بیت کی طرف نگاہ کی اور دیر تک روتے رہے۔ اب جب دیر تک روئے اصحاب نے بھی گریہ کیا، ایک مرتبہ اب آواز دی عباس، علی اکبر، ہا ہنا محط رحالنا وہا ہنا مسفک دمائنا، عباس اب خیمے یہیں پہ لگ جائیں گے، محملیں اتارو، مخدرات کو سواریوں سے اتارو، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر ہمارا بار سفر اتار دیا جائے گا، یہاں ہمارے خیمے لگ جائیں گے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر ہمارے چھوٹے بچوں کو پیاسا آئے۔ عزادارو بس آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر خیمے جل جائیں گے، یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے شب عاشور میں دشت بلا میں جگہ جگہ منتشر ہو جائیں گے۔ جب
اب یہ سننا تھا۔ عزادارو، حسین کے گریے کو دیکھ کر زینب ام کلثوم سامنے آئی اور کہہ دیا حسین اس سرزمین سے تیرے خون کی بو آتی ہے۔ میرے مولا نے زینب کلثوم کو تسلیاں دی، زینب صبر کر لینا، دامن صبر کو ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔